السلام علیکم، عیدکم سعید وکل عام وانتم بألف خیر۔ امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی اور عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ عربی کو بھی ضرور شریک رکھیے۔ اسی مناسبت سے آج کی ویڈیو میں ہم عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ جو وہ کیب ہے وہ انشاءاللہ کور کریں گے۔ آج اس کا پارٹ 1 ہے اس ویڈیو کا، جس میں ہم جو عید کے پہلے دن قربانی سے ریلیٹڈ جو مختلف کام ہوتے ہیں اور جو وہ کیب ہمیں چاہیے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ عربک میں آپ کیسے عید سے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس سیریز میں ابھی 1-2 ویڈیوز انشاءاللہ اور بھی آئیں گے، سٹوریز اور کچھ کنورسیشنز بھی کریں گے تاکہ آپ عید سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات عربی میں کنوے کرنا سیکھ سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کیب ہے ہمارے پاس اضحیہ۔ اضحیہ اسی روٹ سے اضحیٰ کا لفظ ہے، جس مناسبت سے ہم اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور اضحیہ جو ہے یہ قربانی کے جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی جمع ہوتی ہے اضاحی۔ اضاحی قربانی کے جانور ہیں، اضحیہ اس کا سنگولر ہے، کوئی بھی ایک جانور اضحیہ ہوگا اور کلیکٹیولی ہم ان جانوروں کو اضاحی کہتے ہیں۔ خروف یہ قربانی کے جانوروں میں سے جانور جسے ہم لوگ بھیڑ کہتے ہیں، خروف استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کی جو فیمنن فارم ہے اس کے لیے ہم نعجہ کا لفظ بولتے ہیں۔ اس میں آپ کو اور بھی بہت سارے لفظ ملیں گے، جیسے خروف اور نعجہ ہے۔ نعجہ کو ہم شات بھی کہتے ہیں، اور ان دونوں کو کولیکٹیولی ہم ضأن بھی کہتے ہیں۔ اور ایک اور نام بھی ہوتا ہے غنم، جس میں بھیڑ اور بکریاں دونوں استعمال ہوتے ہیں، دونوں شامل ہیں اس میں۔ یہ وہ کیب جو ہے آپ نے قرآن کریم میں بھی دیکھی ہوگی، جیسے نعجہ کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا۔ خروف تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن اس کے علاوہ آپ کو لٹریچر میں بہت یہ لفظ ملتا ہے، احادیث میں بھی اور فقہی لٹریچر کے اندر بھی، اور ویسے بھی عرب میں یہ لفظ بہت کامن ہے۔ تو بھیڑ کے لیے ہم خروف استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے بھیڑ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، ان کو کلیکٹیولی ضأن استعمال کیا ہے۔ سورہ انعام میں جہاں یہ بتایا گیا کہ قربانی کے جانور کون سے ہیں، تو وہاں فرمایا کہ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ، یعنی بھیڑ میں بھی اللہ نے 2 رکھے ہیں جنس، یعنی نر اور مادہ۔ بکرے کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس تئیس۔ تئیس اور اس کی مؤنث ہوتی ہے عنزہ، اور اس کے لیے بھی آپ کو مختلف لفظ ملیں گے۔ معز کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جو قرآن کریم نے خود بھی بولا ہے سورۃ الانعام میں وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ۔ اسی طرح ماعز بھی بولتے ہیں۔ تو آپ کے معلوم ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی جانوروں کے مختلف نام ان کی نسل کے اعتبار سے، ان کی عمر کے اعتبار سے، ان کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف نام ہیں۔ عربی میں بھی آپ کو ملٹیپل نام ملتے ہیں، لیکن جیسے یہ 2 نام یہاں جو میں آپ کو وہ کیب دے رہا ہوں وہ جو بہت بیسک ہے، جو زیادہ تر ان یوز ہے۔ ہم کہتے ہیں بقرہ گائے کے لیے، اور اس پہ تو آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں پوری سورت ہے سورۃ البقرہ اسی نام سے۔ بقرہ جو ہے یہ گائے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا جو مذکر ہے وہ ثور ہے، جسے ہم لوگ بیل کہتے ہیں اردو میں۔ جمل یہ بھی قربانی کے جانوروں میں سے جو ہم اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جمل کی مؤنث ناقہ بولی جاتی ہے۔ جمل اور ناقہ کو کولیکٹیولی ابل کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ کے لیے ویسے نام ابل ہے جس میں اونٹ اور اونٹنی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس عید سے مناسبت رکھنے والا ایک لفظ لحم ہے، جو ہم گوشت کو کہتے ہیں، اس کی جمع لحوم استعمال کی جاتی ہے۔ اور اسی وزن پہ سے ملتا جلتا لفظ اگر ہم لام کی بجائے شین استعمال کریں شحم، تو شحم کہتے ہیں چربی کو، شحم، اور اس کی جمع بھی ہوتی ہے شحوم، یعنی چربیاں، جو فیٹ ہوتا ہے۔ اور اسی سے ہم لحیم اور شحیم بولتے ہیں اس آدمی کو جو جیسے بہت بلکی ہو یا ہیلدی ہو، تو اسے لحیم اور شحیم کہتے ہیں، نہیں جیسے موٹا تازہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ وربز دیکھیں گے، کچھ ایکٹس دیکھیں گے جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، جیسے نماز ہے تو نماز کے لیے ہم صلات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس سے جو فعل آتا ہے عربی میں وہ ہے صلی یصلی۔ صلی فعل ماضی ہے، اور یصلی مضارع کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا۔ تو صلی ہوگا اس نے نماز پڑھی، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ صلی العید، کہ اس نے عید کی نماز ادا کی۔ اسی طرح مضارع میں ہم کہہ سکتے ہیں یصلی العید، جیسے یصلی العید فی مسجد جامع، کہ وہ بڑی مسجد میں عید کی نماز پڑھتا ہے، یا یصلی العید فی الحدیقہ، کہ وہ باغ میں پارک میں جا کے عید کی نماز پڑھتا ہے۔ تو صلی یا یصلی یہ نماز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور کام جو اس عید پہ ہم کرتے ہیں وہ تکبیر کہنا۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، یہ کلمہ ہم اس کے لیے تکبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ تو اسم ہے، لیکن اس سے فعل آتا ہے کبرا یکبرو. کبرا فعل ماضی ہے، یعنی اس نے اللہ اکبر کہا، اس نے اللہ کو سب سے بڑا جانا. اور مضارع اس کا ہوتا ہے یکبرو، اور اس سے ہم کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، جیسے کبرا للصلاۃ کہ اس نے نماز کے لیے تکبیر کہی، یا کبرا یوم العید اس نے عید کے دن تکبیر پڑھی. یا اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کبرا قبل الذبح کہ اس نے جانور ذبح کرنے سے پہلے تکبیر کہی. ایک اور کام جو ہم اس عید پہ کرتے ہیں وہ obviously جانور ذبح کرنا ہے، اور اس کے لیے عربی لفظ ہے ذبح، یعنی ذبح کرنا. اور اس کے لیے فعل ماضی میں ہوتا ہے ذبح، اور مضارع میں ہے یذبح، یعنی ذبح اس نے ذبح کیا، اور یذبح وہ ذبح کرتا ہے. جیسے ذبح الاضحیہ کہ اس نے قربانی کا جانور ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد پھر ہم کھاتے بھی ہیں گوشت کو. کھانے کے لیے عربی میں جو اسم ہے وہ ہے اکل. اکل یعنی کھانا، کوئی بھی چیز کھانا، اور اس کے لیے فعل آتا ہے اکلا یاکلو. اکلا ماضی ہے، یاکلو اس کی مضارع کی فارم ہے، تو اکلا اس نے کھایا، اور یاکلو وہ کھاتا ہے. جیسے اکل اللحم کہ اس نے گوشت کھایا. ایک دفعہ ریکیپ لے لیں جو لفظ ہم نے آج پڑھے. اضحیہ، اضاحی یہ ہوتے ہیں قربانی کے جانور. خروف ہم کہتے ہیں بھیڑ کو، اس کے لیے مؤنث ہم بولتے ہیں نعجہ. تیس ہم کہتے ہیں اسپیسیفکلی بکرے کو، اور اس کی مؤنث عنزہ استعمال کی جاتی ہے. اور ویسے کولیکٹیولی بکرا بکری یعنی دونوں کے لیے ہم غنم کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں. پھر ہم نے بقرہ دیکھا جس کی مذکر فارم ہے ثور. اسی طرح جمل اس کی مؤنث ہوتی ہے ناقہ، اور کولیکٹیولی ہم ابل استعمال کرتے ہیں. اور لحم جس کی جمع ہے لحوم، یہ ہے گوشت. اور اسی طرح شحم یا شحوم کہتے ہیں چربی کو. پھر ہم نے کچھ ایکٹس دیکھے جیسے صلات ہے نماز یا نماز پڑھنا، اور اس کے لیے فعل ہوتا ہے صلی یصلی. تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اللہ کو سب سے بڑا جاننا یا ماننا، اس کے لیے فعل کبرا یکبر استعمال کیا جاتا ہے. پھر ذبح یعنی ذبح کرنا، اس کا فعل آتا ہے ذبح اس نے ذبح کیا، اور یذبح مضارع ہے، تو ذبح یذبح جیسے ذبح الاضحیہ. اور اکل کا مطلب ہے کھانا، جیسے اکلا یاکلو یہ اس کا ماضی اور مضارع ہے. جیسے اکل اللحم ہم کہتے ہیں کہ اس نے گوشت کھایا. یہ تھی آج کی وہ قید. یہ سلسلہ آگے کنٹینیو ہوگا، تو انشاءاللہ پارٹ 2 میں نئے کچھ الفاظ اور نئی تعبیرات عید سے متعلق پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. once again have a nice Eid. عیدکم سعید وعیدکم مبارک وکل عام وانتم بألف خیر. انشاءاللہ اراکم فی حلقہ تابعہ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.